کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ 2 سال افیئر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال بت پرست رہی۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، اس کا نام بت پرستوں کی فہرست میں ہوگا۔ آج سوچئے، ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے۔ ایسا تو نہیں کہیں ہمارا نام ہی بت پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے، زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بت پرستوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا دھیان رہنا، تو میرا دین ایمان سجنا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیئر 5 سال کسی کے ساتھ رہا، وہ 5 سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی، وہ شرک کرتی رہی، وہ مومنہ نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی۔ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ پڑھ کے کانپتا ہے بندہ۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو فرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ کے اوپر چٹان رکھ دیں گے، وہ عورت نہیں نکل سکے گی۔ اس غار کے اندر بچھو ہوں گے، وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے کہیں گے کہ تو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے، آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا۔ سوچئے، اکیلا ہوگا، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہد کی تو درد برداشت نہیں ہوتا، بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، جسم کی کیا حالت ہوگی۔ چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے، بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرک بن جائے، بت پرست بن جائے، اللہ تعالی محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں، تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب